میرا نبی نور بھی ہے، میرا نبی بشر بھی ہے، نور ہے تو میرا نبی کائنات کے کسی نور جیسا نہیں ہے، سب نوروں سے بڑا نور ہے، اسے نور الانوار کہتے ہیں۔ میرا نبی اگر بشر ہے تو کسی بشر جیسا نہیں ہے، میرا نبی افضل البشر ہے۔ بشریت کی معراج نبوت ہوتی ہے، 1.25 لاکھ نبی دنیا میں آئے ہیں، اور یہ جو 1.25 لاکھ ہیں امام قسطلانی فرماتے ہیں اگر ان 1.25 لاکھ نبیوں کو، بلکہ ذرا سن لو، وہ فرماتے ہیں اگر 7 زمینیں ایک ترازو کے اوپر ایک پلڑے پہ رکھ دی جائیں، 7 زمینیں 7 آسمان اور یہ لو قلم عرش کرسی سارے سمندر یہ سارے انسان ایک پلڑے پہ رکھے جائیں، اسی پلڑے پر 1.25 لاکھ نبی بھی رکھ دیے جائیں، اور دوسرے پلڑے پر اکیلے زہرا کے بابا حسنین کے نانا کو رکھ دیا جائے، پھر اگر وزن کیا جائے تو وزن مدینے والے آقا کا بھاری ہو جائے گا۔ میرے دوستوں میرا نبی نور بھی ہے، میرا نبی نور بھی ہے، میرا نبی بشر بھی ہے، نور ہے تو نور الانوار ہے، اور اگر بشر ہے تو بشر مختار ہے۔ میرا نبی نور ہے تو نور انوار ہے، میرا نبی اگر بشر ہے تو بشر مختار ہے۔ کوئی بشر میرے نبی جیسا نہیں، کوئی نبی میرے نبی جیسا نہیں، بلکہ میرے بزرگوں نے تو بڑے اوپر کی بات کی ہے، وہ فرماتے ہیں فاق النبیین فی خلق و فی خلق، یہ جو 1.25 لاکھ نبی ہے نہ اخلاق میں میرے نبی جیسے ہو سکتے ہیں، نہ خلقت میں یعنی نہ صورت میں نبی جیسا کوئی ہے، نہ سیرت میں نبی جیسا کوئی ہے۔ 1.25 لاکھ نبی ہیں، فاق النبیین فی خلق و فی خلق ولم یدالوہ فی علم ولا کرم، اور یہ سارے نبی مل کر میرا ایک جملہ ہے، اب سمجھانے والوں کے لیے سمجھاؤں گا، یا توجہ میری طرف یہ بڑا ہے کہ یہ اب جی یہ ہے نا، نہیں اب طاقت کس کی زیادہ ہے؟ تولیں اگر ناپیں اگر تو بڑھے گا کون ہے؟ ذاتی طور پہ یہ بڑا، پر جب اور ملے نا تو یہ گھٹ گیا، یہ بڑھ گئے۔ لیکن میرا نبی کون ہے یہ سمجھانے لگاؤں، اگر اکیلے موسیٰ، اکیلے عیسیٰ، اکیلے ابراہیم و نوح و دانیال و یحییٰ و یعقوب و یوسف و ایوب و زکریا و سلیمان و اکیلے ہوں پھر بھی میرا نبی بڑا ہے، اور اگر یہ سارے مل جائیں میرا نبی پھر بھی بڑا ہے۔ سارے مل جائیں میرا نبی پھر بھی بڑا ہے، اکیلے اکیلے کوئی آ جائے میرا نبی پھر بھی بڑا ہے۔ تو میرے دوستو پھر کیوں نہ ہم جھوم جھوم کر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا لکھا ہوا یہ شعرۂ آفاق محبت کا کلام ہم اپنی ورد زبان بنائے۔ کیا سب سے اولا سب سے بالا
مہربانی فرما کے ذرا جھوم کے پڑھتے جائیے. سب سے بالا لا ہمارا نبی دونوں آئے ہائے اپنے مولا کا پیار دونوں عالم کا مل کے ذرا صدائے دونوں عالم کا دولا دونوں عالم کا. اور بڑی پتہ کی بات یہ ہے کہ خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے بھی اور رسولوں سے میرا نبی نور بھی ہے میرا نبی بشر بھی ہے. ایک دل میرے نبی رحمت سید کونین کی خدمت کے اندر کچھ لوگ آئے جو اس وقت مدینے میں رہ رہے ہیں یہودی ہے. وہ یہودی میرے نبی کی خدمت میں آئے. ان میں سے ایک بندے سے ایک جرم ہو گیا تھا. انہوں نے فیصلہ کہا حضور سے کرواتے ہیں. میرے نبی کے پاس آئے. میرے نبی نے فرمایا فیصلہ میں اپنی شریعت پہ کروں یا تمہاری شریعت پہ کروں. انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ انہیں کیا پتا ہماری شریعت کیا ہے, انہیں تو وہی پتا ہوگا جو ہم نے مشہور کیا ہوا ہے. چلو انہیں سے کہتے ہیں ہماری شریعت کے مطابق فیصلہ کیا جائے. میرے نبی نے فرمایا جاؤ یہ جو بدکار آدمی ہے اسے رجم کر دو. بات سمجھ آئی؟ رجم کہتے ہیں پتھر مار کے ہلاک کر دیا. سزا دی گئی. سزا دینے کے لیے تو انہوں نے کہا ہم نے آپ سے کہا تھا ہماری کتابوں کے مطابق فیصلہ کرے, تو آپ نے فرمایا تمہاری کتاب کے مطابق ہی کیا. نے کہا یار اب کیا کریں گے. گئے جا کے ادھر توجہ ہے. انہوں نے آپس میں مشورہ کیا ہم ہیں یہ عربی ہیں, انہوں نے تو کسی سکول میں مدرسے میں پڑھا ہوا نہیں ہے. توجہ ہے یہ عربی ہیں. ہماری جو کتاب ہے یہ تو عبرانی میں. ان کو کیا پتا ہماری کتاب میں کیا ہے. انہوں نے جہاں وہ سزا لکھی ہوئی تھی نا اس صفحے کوئی پھاڑ کے لے کے کہنے لگے ہماری کتاب میں تو یہی نہیں ہے. میرے آقا مسکرائے. میرے آقا نے فرمایا اگر اس کتاب میں نہیں ہے تو نہ صحیح, جاؤ میں اپنے صحابی ساتھ بھیجتا ہوں. کلیسے کے اندر جاؤ, فلاں جگہ جو صندوق رکھا ہوا ہے اس صندوق میں جو کتاب رکھی ہے اسے نکال کے لے کے آ جاؤ. میں فیصلہ اس کتاب کے مطابق کروں گا. اللہ اکبر. میرے نبی رحمت کا کلمہ پڑھنے والوں جس گھڑی گئے جا کر وہ کتاب لے کے آئے. اب تو صحابی ساتھ ہیں. صحابی جہاں ہو وہاں ڈنڈی نہیں ماری جا سکتی. کوئی گال سمجھے ہوئے ذرا. اللہ اکبر. بس میرے دوستو حضرت سید الرسول سید الانبیاء کے صحابی نے وہ کتاب لائی. میرے نبی نے فرمایا پڑھو. پڑھنے لگے. اوپر سے عبارت پڑھی, پڑھتے ہوئے انگلیاں رکھ دی, نیچے پڑھنے لگے. فرمایا نانا جو چھپایا ہے وہ بھی پڑھو, جو چھپایا ہے وہ بھی پڑھو. اب جب یہ بات رہی ہے اللہ کا قرآن آ گیا ہے قد جا یا اہل الکتاب, او اہل کتاب, او یہود و نصارا, قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اے اہل کتاب قد جاءکم رسولنا. انہوں نے
نے کیا کیا تھا؟ یہ کہا تھا نا ہماری عبرانی میں یہ عربی میں ان کو کیا پتا، وہ جواب آ رہا ہے یا لل کتاب، او کتاب والو، او یہود و نصارا، قد جاکم رسولنا، تمہارے پاس آیا ہمارا رسول، یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، تمہاری کتاب میں جو کچھ تم چھپاتے ہو اس میں سے بہتا وہ ہے جو میرا نبی بیان فرما دیتا ہے، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، کچھ باتیں میرا یار معاف کر دیتا ہے، کچھ بیان کر دیتا ہے، کچھ معاف کر دیتا ہے، قد جاکم، وقت نہیں ہے، قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق آیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک بڑا نور اور ایک بیان کرنے والی کتاب۔ اب آیت کے سیاق کو دیکھو، اگر آیت کے سیاق کو دیکھو، آیت جہاں سے شروع ہوئی ہے وہاں سے لے کے آخر تک دیکھو تو پیچھے ایک رسول کے آنے کی بات ہے، آگے ایک نور کے آنے کی بات ہے، درمیان میں واو نہیں ہے، یہ اصل بات ہے، درمیان میں واو نہیں ہے، صرف قد ادھر بھی قد ادھر بھی، اس لیے مفسرین فرماتے ہیں آنے والا جو رسول ہے وہی آنے والا نور ہے۔ توجہ ہے، آنے والا جو رسول ہے وہی آنے والا، بولو وہی آنے والا نور ہے۔ اب ذرا میری بات کو ذرا پلے باندھنا ہے، بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے، میرا نبی نور ہے، قرآن میں ہے، بس یہ بات تو مکمل ہو گئی، نبی نور بھی ہے، نبی نور ہے تو اس جیسا کوئی نور نہیں، بشر ہے۔ اللہ نے نبی کو نور کیوں بنایا؟ وجہ ہوتی ہے، نور کہتے کس کو ہے؟ نور کیا ہوتا ہے؟ ہوا ظاہر و مظہر فی نفسہ، خود ظاہر ہوتا ہے دوسرے کو بھی عیاں کر دیتا ہے، وہ نور ہوتا ہے۔ آپ پریشان ہی ہو گئے، یہ بلب نور ہے نا، لائٹ عربی میں لائٹ نور کہتے ہیں، انگلش میں لائٹ کہتے ہیں، اردو میں روشنی کہتے ہیں۔ تو جیسے ہی بٹن بلب کا آن ہوا پہلے یہ ظاہر ہوا، پھر اس نے سب کو ظاہر کر دیا، پہلے چھپے ہوئے تھے نا، اتنے چھپے ہوئے تھے کہ باپ بیٹے کا پتہ نہیں ہے، بیٹے کو باپ کا پتہ نہیں ہے۔ یہ اس نور کا کمال ہے، یہ اس نور کا کمال ہے کہ الگ الگ کر دیا، بتا دیا ہے میرا ابا ہے، میرا بھائی ہے، میرا چاچا ہے، اے دشمن ہے، سجن ہے، اس نور نے بتا دیا۔ اگر یہ بند ہو جائے یا سورج والا نور نہ ہو تو بتاؤ کوئی بندہ کسی کو پہچانے گا؟ اس لیے تعریف کی ہے لسان العرب نے، النور هو ظاہر و فی نفسہ مظہر، بذات وہ دوسرے کو ظاہر کرتا ہے پر خود بھی ظاہر ہوتا ہے۔ یہ بات ہے کہ یہ کام ہے کس کا؟ نور کا۔ یار بڑی گل کرنے لگا، یہ کام کس کا ہے؟ نور کا، خود ظاہر، یہ نور، یہ نور، ایک یہ والا نور بھی ہے، اور کئی نور ہے نا، عقل کا نور ہے، آنکھ کا نور ہے، یہ والا نور ہے، لیکن یہ نور سارا نور ہے، حصی ہے، بلب والا نور ہے، سورج والا نور ہے، چاند والا نور ہے، ستارے والا نور ہے، یہ سارے نور ہیں۔ تو یہ کرتے کیا ہیں؟ یہ ظاہر کرتے ہیں غیر کو، دوسرے کو ظاہر کرتے ہیں۔ یا اللہ سورج کو بنائے تاکہ یہ سب ظاہر ہو جائے، یہ چیزیں ہماری عقل کے ذریعے سے ہمارے وجود میں کہیں چراغ آ گیا تاکہ یہ سب حضور کو کیوں بنایا؟ اور اگر وہ بھی نور ہیں
سورج چاند بھی نور ہے تو فرق کیا ہے؟ اللہ اکبر میرے دوستو، نور تو یہ بھی ہے، نور میرا نبی بھی ہے، فرق کیا ہو گیا ان دونوں نوروں میں؟ تو دوستان گرامی، یہ جو نور ہے اس سے وہی ظاہر ہو سکتا ہے جو مجسم ہو، جس کا رنگ ہو، روپ ہو، اور جس کی جیت ہو، جس کا کوئی جسم ہو، جو مجسم ہو وہی ظاہر ہو سکتا ہے۔ لیکن رب نے جو محمد کو نور بنایا، فرمایا اس نے اس کو ظاہر کرنا ہے، اس کا یہ مظہر ہے کہ جس کا رنگ نہیں، روپ نہیں، جہت نہیں۔ کون ہے جس کا رنگ نہیں، جہت نہیں، جسم نہیں؟ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ تو بتانا یہ تھا اگر تم نے اس جہاں کے اندر کسی اور چیز کو ظاہر کرنا ہو تو تم اسے نور کی ضرورت ہے، اور اگر کائنات میں مجھ خدا کا پتہ لگانا ہو محمد نور کی ضرورت ہے۔ اسی لیے پھر میرا نبی سب سے زیادہ سونا، سب سے زیادہ پیارا، سب سے زیادہ شان والا، سب سے زیادہ لطیف، سب سے زیادہ انظف، سب سے زیادہ اکرم ہے۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں کعبے بد مومایا ایک سونا تو لگنے اور دوجا پھر بھی تو مایا، دوجا پھر بھی۔ میرا عنوان تقریباً مکمل ہونے لگائے۔ ہماری بزم کی رونق بنی وہ ہستی جس نے ساری زندگی سیدہ زہرا کے بچوں کی غلامی کی ہے، زندگی ساری شہنشاہ گولڑا کے در کی غلامی کی۔ میرا بھائی جناب محترم خطیب پاکستان، خطیب اہل سنت مولانا غلام محمد چشتی، میں ان کو کہا کرتا ہوں رونق محافل اہل سنت، جہاں یہ بندہ جائے رونق لگ جاتی ہے، دل خوش ہو جاتے ہیں، دلوں کو جوڑنے والا توڑنے والا نہیں ہے۔ تو پھر در صدائے نا کعبے والے مومایا ایک سونا تو لگنے، ایک سونا تو لگنے، دوجا پھر بھی تو مایا، دوجا پھر بھی۔ میں آ رہا ہوں آپ کے عنوان کی طرف۔ اللہ کا شکر ہے مجھے سیدہ زہرا کے بچوں کے صدقے خطابت کا تھوڑا رنگت ملا ہوا۔ میں خطیب ہوں اور مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ میں نے کہاں جا کے کیا کی بات کرنی۔ میرا نبی نور ہے، لیکن میرے نبی کی ایک اور بڑی بات ہے، صرف نور نہیں ہے میرا نبی۔ آخری چند منٹ ہے، میرا نبی منیر بھی ہے۔ منیر بولا تو منیر شاہ صاحب یاد آ گئے۔ میرا نبی منیر بھی ہے۔ مال فرق بین النور والمنیر، نور میں اور منیر میں فرق کیا ہوتا ہے؟ نور میں نے آپ کو بتا دیا وہ جو خود ظاہر ہو اور مظہر فی نفسی ہو، اور منیر وہ کہ جو اس سے لگے وہ بھی نور ہو جائے۔ یار مہربانی فرماؤ یار۔ پھر بولو، نور وہ جو خود ظاہر ہو اوروں کو ظاہر کر دے، اور منیر وہ جو اوروں کو نور کر دے۔ تو میرا نبی صرف نور نہیں، فرق کیا ہے ذرا سمجھانے لگا۔ حضور نور تھے اس لیے حضور کے جسم پہ کبھی مکھی نہیں بیٹھی۔ جلدی جلدی سبحان اللہ کرتے جاؤ، میں دلیل دیتا جاؤں۔ حضور نور تھے جسم پہ کبھی مچھر نہیں بیٹھا۔ حضور نور تھے اس لیے براق پر چڑھ کے گئے عرشوں پر۔ حضور نور تھے اس لیے جسم کا سایہ نہیں تھا۔
بھئی بولو، یہ میں نہیں کہتا، یہ دیوبندی حضرات کے پیر و مرشد امداد و سلوک کے اندر مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب ان کی جا کے پڑھ لو، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ حضور کا سایہ اس لیے نہیں تھا کہ آپ سر سے لے کے پاؤں تک نور ہی نور تھے. حضور نور ہیں اور منیر ہیں، سایہ نہیں ہے، نور ہے. تو پھر ایک سوال تو آ گیا نا میرے صاحب، میرے بھائی، میری جان، کہ چلو حضور کا سایہ نہیں تھا، یہ حضور کا ہاتھ ہے، سایہ نہ بنے کیونکہ لطیف ہیں، انصف ہیں، نظیف ہیں، سایہ نہیں ہے کیونکہ نور ہے. لیکن حضور کی انگلی میں انگوٹھی بھی تو ہوتی تھی. چلو انگوٹھی تو چاندی کی ہوتی تھی نا، اس کا تو سایہ بنے، وہ تو نور نہیں ہے. اچھا چلو ایک منٹ رکو. حضور اندر تشریف لے گئے تام گاہ میں، وہاں بیٹھے، وہاں پڑی ہوئی تھی کھجوریں، حضور نے اٹھائیں، اٹھا کر کھائیں کھجوریں. چلو حضور نور ہیں، کھجوریں تو نہیں ہیں نا. اچھا تھوڑا سا اور آگے بڑھو. چلو حضور نور ہیں، پر وہ تو ان کے جسم پہ جو کالی کملی اوڑی ہوئی ہے وہ تو اون کی ہے، اور بھیڑ کا اون ہے یار، وہ تو نور نہیں ہے. بس میرے دوستو یہ بات سمجھ جائے، اگر سمجھ آ گئی تو معاملہ صحیح ہو گیا. میرے دوستو میرا نبی آپ کے جسم کا سایہ نہیں تھا، نہ جسم کا تھا، نہ چادر کا تھا، نہ امامے کا تھا، نہ لباس کا تھا. سوال پیدا ہو گیا، اگر جسم کا سایہ نہیں تھا وہ تو اس لیے کہ وہ نور تھا، یہ لباس کا سایہ کیوں نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے، وہ کپڑا جب تک باہر تھا وہ کپڑا تھا، جب نبی کے جسم پہ لگ گیا وہ بھی نور بن گیا. اس لیے کہ میرا نبی صرف نور نہیں، منیر بھی ہے. میرا نبی صرف نور نہیں، میرا نبی صرف نور نہیں، منیر بھی ہے. تو اب ذرا سمجھو، اب ذرا جانو، اب ذرا توجہ رکھو. ایک کپڑا جو مارکیٹ سے آیا، نبی کے جسم سے ٹچ ہوا، نور ہو گیا. کھجور منڈی سے آئی، نبی کی حلق سے اتری، نور ہو گئی. انگوٹھی باہر سے انگوٹھی انگلی کے ساتھ لگی، نور ہو گئی. نالین جسم کے ساتھ آئے، نور ہو گئے. تو خود بتاؤ، وہ کپڑا ساتھ لگے وہ نور ہو جائے تو جو جگر کا ٹکڑا زہرا ہے وہ نور کیوں نہ ہو؟ بھائی بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئیے؟ اس لیے میرے دوستو، میرے سیدی اعلیٰ حضرت نے اسی وجہ سے فرمایا تھا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ، تو ہے عین. اب آپ نیچے چلے گئے، میں ابھی کچھ بولنا چاہ رہا ہوں لیکن میں تقریر کو ختم کر رہا ہوں. آپ کا ذوق تھوڑا ٹھنڈا ہو گیا، ایسے نہیں چلے گا کام. ہے تو ہے عین نور بنتے نور سوچے نور امے نور نور، نور بنتے نور سوچے نور امے نور نور، نور مطلق کی کنیز اللہ رے لانا نور کا. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ.